تو انٹرنیشنل مدری اسکالر استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، اس میں یہ ٹاپک ہے جنگ نہروان، اس میں حدیث نمبر ہے 21، یہ صحیح مسلم میں ہے 2459، کا نمبر ہے 2459۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک گروہ حضور مولا علی علیہ السلام خلیفہ راشد، اور دوسرا گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، پھر ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ سے ایک فرقہ الگ ہوگا، اور اس الگ ہو جانے والے فرقے سے ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ قتال کرے گا جو حق پر ہوگا، یعنی کہ خوارے کے ساتھ حضرت علی نے اختلاف یعنی کہ جنگ کی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 2 گروہ بنیں گے، حضرت علی کا گروہ، حضرت میرا معاویہ گروہ۔ ان دونوں گروہوں میں سے ایک فرقہ الگ ہوگا جو خوارے کے نام سے جانا جائے گا۔ جو الگ ہو جانے والا خوارجی فرقہ ہے، ان دونوں گروہوں میں سے جو حق والا گروہ ہوگا وہ اس تیسرے فرقے خوارجیوں سے قتال کرے گا، یعنی کہ یہ 2 گروہ جب میری امت تقسیم ہو جائے گی، ان دونوں میں سے حق پر کون ہے، حق کی نشانی جو ہے وہ یہ ہوگی کہ وہ جو تیسرا فرقہ ان دونوں گروہوں میں سے نکلے گا خوارج کا، ان کے ساتھ جو قتال کرے گا وہ حق پر ہوگا۔ اقرب الی الحق کے الفاظ ہیں، اقرب الی الحق یعنی کہ حق کے قریب، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ وہ یعنی کہ جو گروہ ہوگا جو ان خوارے سے قتال کرے گا وہ حق کے قریب ہوگا، تو لہذا خوارے سے حضرت علی نے قتال کیا تو حضرت علی حق کے قریب ہے، تو لہذا جو دوسرا گروہ حضرت امیر معاویہ کا ہے وہ بھی حق پر ہے، یعنی باطل نہیں ہے لیکن حضرت علی زیادہ حق کے قریب ہے۔ تو میرے بھائیو، اس اقرب الی الحق کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حق کے قریب اور دوسرا جو گروہ ہے حضرت امیر معاویہ کا وہ بھی حق پر ہے، بلکہ یہ جو لوگ عربی زبان کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عربی کا سٹائل ہے کہ اقرب الی الحق، یہ گروہ حق کے قریب، حق والا اصل میں یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ حق والا وہ گروہ ہوگا جو تیسرے سے قتال کرے گا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ اقرب الی الحق حق کے قریب اور حضرت میرا معاویہ گروہ بھی حق پر ہے، کیونکہ سورۃ العمران میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے منافقین کے لیے عبداللہ بن ابی منافق جو پکا ٹھکا منافق تھا، غزوہ احد کے اوپر وہ اپنے 300 ساتھی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو گیا، واپسی آ گیا، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی جو پکے منافق تھے عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی 300 جو علیحدہ ہو گئے غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے لیے بھی اس طرح ہی اقرب الی الحق کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن میں۔ سورۃ العمران آیت نمبر 167 ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے قریب تھے۔ عبداللہ بن ابی جب غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ اس نے علیحدگی اختیار کی، وہ پکا ٹھکا منافق تھا، ایمان اس میں بالکل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی ذات نے کیا کہا، اس دن بنسبت ایمان کے وہ کفر کے قریب تھے، ایمان کی نسبت کفر کے قریب تھے، اس کا کیا مطلب کہ ان میں ایمان بھی تھا؟ ایمان ان میں بالکل نہیں تھا، وہ بلکہ کفر کے قریب تھے، کفر سے بھی آگے تھے، منافق تھے۔ قرآن میں ہے سورۃ البقرہ میں ہے کہ کافروں کے لیے عذاب ہے، اور منافقین کے لیے ہے کہ منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین ہے کہ میری امت 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان 2 گروہوں میں سے ایک فرقہ الگ ہوگا، اور ان الگ ہو جانے فرقے سے ان دونوں گروہوں میں سے وہ گروہ قتال کرے گا جو حق پر ہوگا، اقرب الی الحق، حق کے قریب ہوگا۔ تو حضرت علی نے خوارے کے خلاف قتال کیا تو حضرت علی حق کے قریب ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی تو حق کے زیادہ قریب ہیں، تو حضرت میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروہ ہے وہ بھی حق پر ہے، نہیں۔ جس طرح میں نے بتایا نا قرآن میں آیا ہے منافقین کے لیے، عبداللہ بن ابی منافق کے لیے، کہ وہ اس دن غزوہ احد والے دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ عبداللہ بن ابی منافق میں ایمان بھی تھا؟ نہیں، وہ تو منافق تھا، ایمان اس میں نہیں تھا، لیکن یہ عربی کا سٹائل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بغاوت کی، ان سے جنگ کی، خلیفہ برحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد امیر المومنین،
جو بغاوت کی، ہم صرف ان کو باغی کہتے ہیں جو انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی خلیفہ برحق ہونے کے باوجود. ہم اس کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو کافر نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ یہ سنن نسائی الکبریٰ میں ہے 16498، اس کا نمبر ہے 16498. سیدنا عمار بن یاسر نے بتایا کہ اہل شام کو کافر مت کہو. یہ مت کہو کہ انہوں نے کفر کیا، بلکہ یوں کہو کہ انہوں نے فسق کیا، ان کے کبیرہ گناہ کیا اور اپنے جانوں پر ظلم کیا. یعنی کہ خلیفہ برحق امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ صفین کی، یہ بغاوت پر مبنا تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ عمار کو ایک بائی گروہ قتل کرے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے ہاتھوں عمار بن یاسر شہید ہوئے. تو حضرت امیر معاویہ گروہ باغی تھا، حضرت امیر معاویہ گروہ باغی تھا، حضرت علی کا گروہ حق پر تھا. اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت علی کے خلاف جنگ کی، اس جنگ کی بنیاد پر ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گروہ کو کافر نہیں کہتے. بلکہ عمار بن یاسر نے کیا کہا؟ یہ مت کرو کہ اہل شام یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے کفر کیا، بلکہ یہ کہو کہ انہوں نے فسق کیا اور ظلم کیا. خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا حضور مولا علیہ السلام کے خلاف جو حضرت امیر معاویہ نے جنگ کی، جنگ صفین، انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا کہ وہ امیر المومنین کے خلاف اٹھے اور فسق کیا، اپنے جانوں پر ظلم کیا. لیکن اس کی بنیاد پر وہ کافر نہیں ہے، جس طرح رافضی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بغاوت کے اوپر ان کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. ایسی ہرگز بات نہیں ہے، صرف وہ باغی ہیں. ٹھیک ہے، کفر کا فتویٰ ان پر ہرگز نہیں لگے گا جو رافضی لگاتے ہیں.